اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے الاٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ اپنے نام بک بھی کر سکتے ہو یہی دنیا میں رہ کر کے۔ اور مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے، صحابی کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا، بڑی ایک صحابی تھے، ان کی دیوار اٹھنی تھی، لیکن جو دیوار اٹھانی تھی تو اس راستے میں دیوار کے اٹھانے میں ایک درخت آ رہا تھا، پیڑ آ رہا تھا۔ تو جس کا پیڑ تھا اس آدمی سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیڑ ہٹا لو اور اس کا معاوضہ لے لو، میری دیوار تاکہ سیدھی ہو جائے، یہ ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ایسا کروں، میں نہ معاوضہ چاہیے نہ میں ہٹاؤں گا۔ خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی ایسا مسئلہ ہے، آپ سفارش کر دو اس بندے سے، آپ اس بندے سے سفارش کر دو تاکہ وہ درخت وہاں سے ہٹا لے یا کاٹ لے اور میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ چنانچہ وہ شخص بھی آیا اور اللہ کے نبی نے سفارش بھی کی، اور سفارش بھی ایسی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرے بھائی کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، تو ذرا اس کو سیدھی کرنے دے، یہ درخت ہٹا لے، میں تجھے جنت میں ایک درخت الاٹ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے ایک درخت الاٹ ہو جائے گا تو جنت میں۔ اب درخت اگر جنت میں الاٹ ہو جائے تو ظاہر ہے یہ آٹومیٹلی طور پر یہ آدمی جنتی بن گیا۔ اگر امریکہ میں آپ کا گھر ہو جائے خرید لیں تو آٹومیٹلی آپ امریکی ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ، اس شخص نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میرا درخت ویسے رہے گا۔ ایک صحابی بڑے ہوشیار بیٹھے تھے، غالباً مقداد ابن اسود تھے، ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اچھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں اس آدمی کو منا لوں تو کیا مجھے جنت میں وہ درخت مل سکتے ہیں؟ وہ درخت جو بندہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے، کیا مجھے جنت میں درخت مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم منا لے تو تیرے لیے ہے، تیرے لیے ایسے 10 باغوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھے اور فوراً اس آدمی کے پیچھے لگے، گئے، سلام کیا، بیٹھے، کہنے لگے کہ میرا باغ جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کتنا بڑا باغ ہے؟ مدینے کا سب سے ٹاپ باغ تھا ان کا، ویسا باغ مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھا جو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، جس میں ان کا بہترین گھر، بیوی، بچے سب رہتے تھے۔ مشہور تھا کہ ابو دحداح کا باغ مزرعہ بہت خوبصورت، بہت بڑا باغ ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو حضرت ابو دحداح نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تم وہ باغ لے لو اور یہ درخت جو تمہارے بھائی کے راستے میں آ رہا ہے اس کو کاٹ دو یا یہ مجھے دے دو؟ وہ ہنسنے کا کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، اتنا بڑا باغ اور ایک درخت؟ نہیں مذاق کر رہے۔ بولے نہیں مذاق نہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، تم راضی ہو جاؤ۔ تو وہاں چند جو بیٹھے ہوئے تھے کہا لوگوں سن رہے ہو ابو دحداح کیا کہہ رہے ہیں؟ تم گوارو، تم گواہ، کل کو یہ پھر نہ جائیں، میں وہ پیڑ دے دیتا ہوں اس باغ کے بدلے، کوئی بات نہیں، وہ باغ دے دو مجھے، تم وہ پیڑ لے لو۔ اور لوگوں کو گواہ بنا لیا، کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تم باغ لے لو، میں تم کو زبان دے دیا ہوں، وہ پیڑ دے دو مجھے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے جاؤ وہ پیڑ، چلو وہ باغ میرا ہوگا، کہنا خلاص۔ اللہ اکبر۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی میں نے وہ پیڑ خرید لیا ہے اپنے اس باغ کے بدلے۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے 10 باغوں کی انہیں خوشخبری سنائی کہ ابو دحداح کے لیے جنت میں اتنے باغ کی ضمانت، تقریباً 100 پیڑ کی یا کس کی ضمانت اللہ کے نبی نے کہا میں دیتا ہوں۔ وہاں سے اٹھے اور دروازے پہ جا کے باغ کے دستک دی، کہا ام دحداح نکلو۔ تو کہنے لگی کہ گھر آ جاؤ، اندر آؤ باغ میں، باہر نکلنے کی تم کیا بات کرو، تمہارا گھر ہے، تمہارے بھی بچے۔ کہنے لگے اب یہ میرا گھر نہیں رہا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اس کو جنت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ جنت کے باغوں کے بدلے اسے میں نے بیچ دیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے بندے میں کیوں نہیں راضی ہوں گی؟ کہا تو پھر اب ہمارا حق اس باغ میں داخل ہونے کا نہیں ہے، بال بچوں کو نکالو، سامان وامان لے کے نکلو، چلو یہ فلانے کا ہے۔ احتیاط کا بھی عالم یہ تھا کہ وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل آئے۔ تو میرے عزیزو، جنت میں اتنے بڑے باغ، تو وہ درخت جس کو حقیقت معلوم ہو وہی سمجھ سکتا ہے جنت کی نعمت کو، اور جس کو کچھ پتہ نہ ہو وہ کیا سمجھے گا وہ۔ اس لیے جنت میں درخت الاٹ کرنے کے تعلق سے
میں ایک نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا آپ حضرات کو بتلاتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر سامع کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ جنت پاکیزہ مٹی والی اور میٹھے پانی والی زمین ہے اور چٹیل میدان ہے جنت میں. اگر تمہاری امت اس میں درخت لگانا چاہتی ہے، اگر تمہاری امت میں سے کوئی آدمی اس میں پیڑ لگانا چاہتا ہے، درخت لگانا چاہتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس میں درخت لگانا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے. یہ کہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر. اللہ اس چٹیل میدان میں اس کی طرف سے باغ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے رہیں ہر نماز کے بعد، اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی رہیں آسانی کے ساتھ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح کوئی چیز پیاری ہو تو اس کے مختلف نام ہوتے ہیں. آپ کے لاڈلا بیٹا پیدا ہوا، گڈو ببلو پتہ نہیں کیا کیا، میرا موہنا، میرا سونا، میرا چاند، میرا چندہ، پتہ نہیں کیا کیا آدمی کہتا ہے. ایک ہی بیٹا آنکھوں کا تارا ہے، اس کے ہزار دسیوں نام اس کو دیتے ہیں. تو جو چیز پیاری ہوتی ہے اس کے نام بھی کئی ہوتے ہیں. ایسے ہی جنت کے بھی کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں. چنانچہ ایک تو جنت ہے ہی، اللہ نے فرمایا جیسا کہ ساری الی مغفرۃ من ربکم وجنت، جنت تو اس کا نام ہے. اسی طرح دارالسلام جنت کا نام ہے. اسی طرح جنت الخلد جنت کا نام ہے. دار المقامہ جنت کا نام ہے. جنت المأوى جنت کا نام ہے. جنات عدن یہ بھی جنت کا نام ہے. دار الحیوان یہ بھی جنت کا نام ہے. جنات النعیم یہ بھی جنت کا نام ہے. المقام الامین یہ بھی جنت کا نام ہے. بے شمار اس طرح سے تقریباً فردوس یہ بھی جنت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کے مختلف نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ بڑی محترم، بڑی معزز اور بڑی دلچسپ چیز ہے، اس لیے اس کو جو ہے اس کے کئی نام رکھے گئے، جیسے ہم کسی پیاری چیز کے کئی نام رکھتے ہیں. جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل رجلا من اہل الذمۃ لم یجد ریح الجنۃ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 عاما، کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، یعنی مسلمان ملک ہے، اس نے کسی کافر کو پناہ دی، جیسے یہاں پر اسلامی ملک ہے، یہاں کافر رہتے ہیں، اب یہ ذمی ہے، اب یہاں کسی نے کسی ذمی کو قتل کر دیا بغیر کسی سبب کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے. 70 سال کی دوری سے اس کی خوشبو آدمی کو ملتی ہے، لیکن وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جنت میں جہاں محل ہوں گے وہاں موتیوں کے خیمے بھی ہیں. جیسے یہ خیمے ہیں، یہ خیمے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، موتیوں کا خیمہ، ہیرے اور موتیوں کا خیمہ اللہ کے رسول، اور یہ سب مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے، خیمے کے اندر سے موتیاں کھدی ہوئی ہوں گی، اور اس کی لمبائی جو ہوگی، ایک خیمے کی لمبائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 میل ہوگی. کتنے میل؟ اب تو ہم تو 60 بائی 60 گھر کے بھی مالک نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن وہ وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو مومن کو ملنے والی ہے جنت، 60 میل ہوگی. اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، اور وہ مومن ان گھر والوں پر چکر لگاتا رہے گا، مگر یہ گھر والے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے. مومن سب کو دیکھے گا، یہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی. 60 میل وہ یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا. وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گی، لیکن یہ سب کو اپنی نظروں میں دیکھے گا اور سب کے پاس جائے گا. یعنی یہ مومن تو اس وسیع اور عریض خیمہ محل میں رہے گا، اپنی سب حوروں کو دیکھے گا. کوئی حور وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی محل کے وہاں چہل قدمی کر رہی ہے، کوئی خیمے کے اس باغوں میں گھوم رہی ہے. یہ بیٹھ کے سب کو دیکھے گا، لیکن اس کو وہی دیکھے گی جس کے پاس یہ رہے گا. اللہ اکبر، جس کمرے میں رہے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں. یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میرے عزیزوں، آپ سوچیں گے کہ یہاں دنیا میں تو کھا پی کر کے آرام کر کے سو جاتے ہیں، آدمی کو نیند آتی، کیا جنت میں بھی نیند آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، سیدنا جابر اور عبداللہ ابن ابی عوفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت،
النوم اخو الموت ولا ينام اہل الجنہ، کہ نوم یعنی سونا یہ موت کی بہن ہے۔ ہمارے یہاں مثل کہتے ہیں کہ سونا اور مرنا برابر ہے۔ آدمی سویا ہوا ہے، چاقو مار دو، چھری مار دو، کچھ بھی مار دو، اس کو بیچارے کو کیا پتا۔ تو سونا اور مرنا یہ موت ہے، تو موت ولا ینام اہل الجنہ، اور موت یہ جنت میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے جنتی کو جنت میں نیند ہی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیشہ خوش باش فریش موڈ میں رہے گا وہ۔ اور جو جنت میں یہ تاجروں کے لیے یا جو مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دیکھو اس میں کتنی بڑی عبرت ہے۔ جنت میں بازار بھی لگیں گے، مارکیٹیں بھی ہوں گی، اور وہ بازار حسن ہوں گے، حسن و جمال والی مارکیٹ ہوگی۔ چنانچہ سید انس بن مالک سے مروی وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار ہے، وہاں جنتی ہر جمعے کو جائیں گے، چنانچہ شمالی ہوا نمودار ہوگی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو کا چھڑکاؤ کرے گی، خوشبو چھڑکے گی، اس پر وہ حسن و جمال میں اور زیادہ ہو جائیں گے۔ پچھلے ہفتے جو ذرا کمی آئی تھی، اس ہفتے اور تر و تازہ حسین و جمیل ہو جائیں گے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے اور ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی، حوریں دیکھیں گی، وہاں کئی بیویاں ہوں گی بھائیو، وہاں یہاں ایک ہی میں مر رہے ہو آپ، یا بعض لوگ ایک ہی کے انتظار میں مر رہے ہیں، ابھی تک شادی نہیں کر رہے ہیں، ابھی گھر بننا باقی ہے، ابھی فلانا کرنا ہے، ابھی بہن کی شادی کرنی بھی نہیں، فلانا نہیں کرنی ہے، فلانا ابھی چھت نہیں لگی ہے، ابھی دیوار نہیں اٹھی ہے، ابھی اتنی روزی نہیں ہے، اتنی کمائی نہیں، یہی مر رہے ہو۔ ایسے کرتے کرتے مر جاؤ گے، جلدی سے شادی کر لو، جلدی سے شادی کر لو، اللہ ساری برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالی، فکر مند کرو، وہ لچھمی آئے گی خود برکت لے کے آئے گی۔ ہاں اسی لیے کفار لچھمی کہتے ہیں، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ لچھمی آئے گی، برکت لے کے آئے گی، لیکن ان کے ہاں جو لچھمی ہے وہ برکت، وہ جہیز ہے، گھوڑے ہیں، جوڑے ہیں، توڑے ہیں، لاکھوں گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آج ہم بھی اسی لعنت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ جو کافروں کے طریقے تھے، آج ہمارے نوجوان بھی ڈاکٹر، انجینئر، بنسٹر، پتہ نہیں کیا کیا بن کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں شادیاں کرتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں ہم کو کار چاہیے، ہم کو بلڈنگ چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو راڈو گھڑی چاہیے، فلاں چاہیے۔ یہ حرام ہے سراسر، اللہ کی قسم یہ مال حرام ہے، حرام ہے، تمہارے لیے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تم اس بسترے پہ کیسے سو گے، اس صوفے پہ کیسے بیٹھو گے، اس کار پہ، اس موٹر سائیکل پہ کیسے سوار ہوگے، جو باپ کے قرض سے لدا ہوا، وہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جا کے قرض لیتا ہے سود پر، اور وہ بیوی، وہ بیچاری جب تمہارا چہرہ دیکھے گی تو کس منہ سے تم سے محبت کرے گی، جب وہ اپنے پسمردہ بھائیوں اور اپنے روتے ہوئے باپ کو سوچے گی کہ میرا باپ اتنے لاکھ قرض لے کر کے میری شادی کیا، ابھی میری 3 بہنیں 4 اور بیٹی ہیں، میں اس مردود شوہر سے کیسے پیار کروں؟ تو جسم تو تمہارا ضرور ہو جائے گا، لیکن شاید دل کے فتح کرنے میں تم کو زمانے لگ جائیں۔ اس لیے یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، شادیوں کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج تم نے شادیوں کو مشکل بنا کر زنا کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو نوجوانوں، اور جس کی شادی نہیں ہو، جس کی بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے آپس میں بھائی چارگی سے ایک دوسرے سے شادی بیاہ بغیر لین دین کے کرو۔ کھجوروں پہ شادیاں ہوتی تھیں تو خالد بن ولید اور طلحہ اور زبیر جیسی ہستیاں پیدا ہوتی تھیں، آج کروڑوں لاکھوں کا لے رہے ہو تو مائیکل جیکسن جیسی اولاد پیدا کر رہے ہو۔ اور کیا، ٹیڑھے میڑھے لنگڑے جھوٹے، جدھر دیکھو ادھر جسم کا پنجر ہل رہا ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہیں ناچ، جہاں دیکھو وہیں فحاشی، جہاں دیکھو وہیں بے حیائی۔ اللہ سے توبہ کرو۔ اس لیے یہ تمام سب چیزوں سے میرے عزیزوں بچو، المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن بازار حسن لگے گا، اس میں جنتی جائیں گے، حوروں کو دیکھیں گے، اور حوریں کہیں گی، ان کی بیویاں کہیں گی آج تو آپ بڑے ماشاءاللہ بن سنور کے آئے ہیں، بازار سے لوٹے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم تمہیں خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے بعد جب ہم گئے تھے تمہیں اس حال میں تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اب جب پلٹ کے آئے تو تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے، تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے۔ اسے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ شوہر اگر گھر سے باہر رہا ہو، کبھی آئے تو کم از کم بیوی سے ملاقات کرے تو اس کی تعریف بھی کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تعریف کرنا چاہیے، تعریف اس کا حق ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی تعریف کریں، شوہر کی تعریف کرے، اس کے سخاوت کی، اس کا شکریہ۔ ہماری عورتیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مشرق میں یہ تو عربوں کی عورتیں تو بار بار پہ یا ابا فلان، اللہ تمہارے چہرے کو روشن کرے، تمہارے بچوں میں برکت دے، روزی میں برکت دے، یہ ہماری عورتیں ایک کلمہ بھی دل میں سب رکھیں گی۔ اللہ کی بندیوں زبان سے بھی نکالا کرو، دعا کرو۔ وہ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا میں دوسری شادی کروں گا، تب ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے، ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، ساری محبت، وہاں کیا فائدہ؟ اب تو وہ تمہاری اس خاموشی سے سوچ لیا کہ تمہارے دل میں اس کی محبت ہی نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اس کی تعریف کرو، شوہر کی